مزید فرمایا وخلق منہا زوجہا کہ اسی ایک جان سے اللہ نے اس کے جوڑے کو بھی پیدا فرمایا، یعنی حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے قریب حضرت حوا کو دیکھا تو پوچھا کون؟ تو آپ نے بتایا کہ میں عورت ہوں۔ فرمایا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ تو فرمایا کہ آپ کی تسکین کے لیے پیدا کی گئی ہوں، سکون فراہم کرنے کے لیے۔ اور چونکہ یہ ایک عام نظام کے تحت تخلیق نہیں ہوئی تھی کہ عورت و مرد کے اختلاط سے جو انسان معرض وجود میں آتا ہے وہ اولاد کہلاتا ہے، تو یہ تو ایک نارمل طریقہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کاملہ کا اظہار تھا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر کے دکھایا، اور یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نظام کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا کیا، حضرت حوا کو حضرت آدم یعنی مرد کی پسلی سے پیدا کر کے دکھایا، اور بعد ازاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام، ایک عادت جاری فرمائی ہے کہ عورت اور مرد کا اختلاط ہوگا تو اولاد ہوگی اور انسانوں میں اضافہ ہوگا، لیکن یہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس نظام کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر طرح سے تخلیق فرمانا جانتا ہے۔ تو یہ چونکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، یہ کوئی مرد و عورت کے اختلاط سے ان کا وجود معرض وجود میں نہیں آیا، تو یہ اولاد شمار نہیں کی جائے گی کہ حضرت آدم سے پیدا ہوئی تو حضرت آدم کی اولاد ہے، یہ ایک نارمل طریقے سے پیدائش نہیں ہوئی، لہٰذا آپ کا ان سے انتفاع کرنا بالکل درست۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ان دونوں کے ذریعے کثیر مرد و عورت کو۔ اب یہ وہ مرد و عورت کے اختلاط کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے لیے مقرر فرمایا ہے، اس کے نتیجے میں اس قدر انسانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اب یہ ایک نص قطعی ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ نفس واحد، اور اس نفس واحد سے آگے یہ سارا سلسلہ چلا ہے۔ آپ یوں بھی دیکھیں تو عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مفسرین نے لکھا کہ آپ دیکھیں اگر سید حضرات کو دیکھیں تو سید حضرات جتنے بھی پائے جائیں گے، اگر وہ کم کرتے چلے جائیں، پیچھے 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 چلتے چلے جائیں، تو ان کا اختتام جو ہے ایک ہی ذات پر ہوگا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو اگرچہ یہ ابھی سید بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اگر سمیٹا جائے تو یہ ایک ذات میں جا کر ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی ابتدا جو ہے وہ ذات واحد ہے۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور بنی کہتے ہیں بیٹے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، وہ نسل حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی ہے بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو سمیٹتے چلے جائیں تو ان کا اختتام جو ہے، ان کی انتہا جو ہے ایک ہی شخصیت پر ہوگی، اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ اسی طرح سے انسان جو اتنا پھیلا ہوا ہے، تو ماضی کے زمانوں میں چلتے چلے جائیں، آج جتنی تعداد ہے پہلے اس سے کم تھی، اس سے پہلے اور کم اور کم اور کم کرتے کرتے چلے جائیں، تو یہ ایک واحد نفس واحد پر جا کر اس کی انتہا ہوتی ہے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ تو یہ جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے بندر تھا، اور بندر سے وہ آگے ترقی کرتا ہوا اس نے شکل تبدیل کر دی، تو اب کوئی بندر انسان کیوں نہیں بن جاتا؟ یہ کب سے بند ہو گیا کہ وہ ایک بن گیا، اس کے بعد بندر ہی رہا اور انسان ہی رہا؟ تو یہ بیکار بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، اور اس سے کثیر لوگوں کو پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا مظہر ہے۔ اور